آیت نمبر 96۔ انا بے شک اولا پہلا بیتین گھر وضع جو بنایا گیا للناسی لوگوں کے لیے، للذی یہ وہ ہے ببکہ جو مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ یہود لوگ مسلمانوں پر ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے آئے ہیں، اور تم لوگوں نے اسے چھوڑ کر مکہ کے کعبہ کو کیوں قبلہ بنا لیا ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں اس کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ بیت اللہ تو شروع سے ہی قبلہ تھا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی یہ جو ہے وہ قبلہ رہا ہے، جبکہ بیت المقدس جو ہے وہ تو بہت بعد میں بنایا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی وہ تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنایا گیا تھا، تو گویا کہ اس سے ان کی بات کی نفی ہو جاتی ہے۔ آیت میں بکہ کا لفظ تو استعمال کیا گیا ہے، یہ بک سے ہے۔ بک کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ رش ہو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مناسبت بھی بیت اللہ کے ساتھ ہے کہ وہاں پہ ہر وقت طواف کرنے والوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ دوسرا کہا گیا کہ بک کہا جاتا ہے کسی گردن کا توڑ دینا۔ اس کا معنی یوں مناسبت دی جاتی ہے کہ جو بھی اس گھر کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی گردن توڑ دی جاتی ہے، جیسے کہ اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ بک کا ایک معنی جو ہے وہ بکا سے بھی بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں آہو بکا، کہ وہ ایک ایسی وادی ہے جو کہ آنسوؤں والی وادی ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ گنہگار جو ہیں وہ آنسو بہاتے ہیں، تو اس مناسبت سے بھی جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ بک سے جو ہے وہ بکا کا لفظ نکلا ہے۔ جبکہ جو یہود لوگ ہیں وہ اسی معنی سے یہ کہتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آنسو بہائے جاتے ہیں، تو یہ ہماری وہ جگہ ہے، وہ دیوار جہاں جا کے یہودی لوگ آج بھی آنسو بہاتے ہیں، اس سے وہ بیت المقدس مراد لیتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جگہ کیسی ہے، مبارکن یہ برکت والی جگہ ہے۔ برکہ کے بہت معنی بتائے جاتے ہیں کہ ایک اونٹنی کا جم کے زمین کے اوپر بیٹھ جانا، اپنا سینہ زمین کے ساتھ جوڑ لینا، کیونکہ جب اونٹنی اس انداز میں بیٹھتی ہے تو پھر وہاں سے اٹھتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جن چیزوں میں برکت ہوتی ہے ان میں بڑا جماؤ ہوتا ہے، وہ جم کے کسی جگہ پہ انسان کو نفع اور فائدہ دیتی ہیں۔ کسی تالاب میں تھوڑا سا پانی ہونا، اس کو بھی جو ہے وہ برکہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ تالاب بہت چھوٹا ہے، پانی بہت محدود ہوتا ہے، مگر وہ سب لوگوں کو کفایت کر رہا ہوتا ہے، سب کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ پھر برکہ کے اندر یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ ایک چیز جو کہ اپنی جگہ کے اوپر برقرار رہتی ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ معنی بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ چیز جو کہ بڑھتی بھی ہو۔ تو یہ دونوں باتیں تو ایک دوسرے کے متضاد ہیں، مگر برکت کے اندر یہ دونوں باتیں اس طرح سے پائی جاتی ہیں کہ وہ چیز اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہے، مگر اس کی برکتیں جو ہیں وہ اصل تو وہیں ہوتی ہے، لیکن جو اس سے آگے نکلنے والی برکتیں ہوتی ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اپنی برکتوں کو یہ دنیا میں کل سے لے کے قیامت تک بکھیرتی رہے گی۔ پھر فرمایا کہ یہ ہدن ہدایت ہے للعالمین، یہاں پہ مسلمین بھی نہیں کہا، مومنین بھی نہیں کہا، بلکہ کل جہان والوں کے لیے کہا کہ اس جگہ سے ہدایت جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اس زمن میں وہ لوگ جو کہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنے لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ کسی کے خواب میں آیا کہ ایک کوئی کیوب سی جگہ ہے جو کہ کیوب شکل کی ہے، وہ جب اٹھ کے اس کو سرچ کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کا بیت اللہ ہے، اور پھر ان کو وہاں سے ہدایت مل جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ جب ہم نے اس کو دیکھا، اس کے اندر ہمیں ایسی کشش محسوس ہوئی کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ تو ایک ظاہری ڈائریکشن کی بات کی جا رہی ہے، معنوی لحاظ سے بھی یہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا سبب بنتی ہے۔